کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ جفا کی یعنی ظلم کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ عصر میں جو اتنے قریب قریب آپ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں نا، مغرب میں بڑی آزمائش ہوتی ہوگی، دل آزاریوں کی بڑی صورت ہوتی ہے۔ میری جگہ تھی، تیری جگہ تھی، میں پہلے سے بیٹھا تھا۔ اب آپ نے ذرا مسجد الاٹ تو نہیں کروائی اپنے لیے، یہ جو بیٹھا اس کی جگہ ہے، تو آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں تو وہ ان مانو کر کچھ دیر کے لیے آپ کا حق ہو گیا، لیکن اب یہ کو کالی پٹی جو ہے نا صف کی ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ فوراً پھر مغرب پڑھنی ہوتی ہے، تو مغرب میں دھکم پیل اور شاید کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا۔ تو اب آج تو اب آگے آ کر جم کے بیٹھ گئے، آج تو جو ہونا ہوگا وہ ظاہر اب کاہل بھی نہیں ہے، ابھی بھی کریں گے تو وہی اڑاوڑی ہوگی۔ کل سے یہ طے کر لیں کہ اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑنی، بھیڑ گھٹے گی نہیں بڑھے گی شاید، اور 10 دن آخری تو بالکل ہی یعنی کہ کافی اور آ جاتے ہیں اسلامی بھائی معتکفین۔ یہ ہمیشہ کے لیے خیال رکھیں کہ ایسے مواقع پر نماز کے لیے اپنی صف کی جگہ نہیں چھوڑنی ہوتی، کالی پٹی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک 1444 ہجری کا چوتھا روزہ ہے، 4th، اور عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رمضان عصر کی نماز پڑھ کر جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ मिठा मिठा अमीर अहल सुन्नत ही ॿुधायो त जेके फ़क़ीर रोड ते ऐं सगिरनि ते पिनंदा आहिनि, रमज़ान में घणा थी वेंदा आहिनि, इन्हनि खे सदको ख़ैरात ज़कात ॾियणु सवाबु मिलंदो, जाइज़ आहे या न? जेका हींअर रमज़ान में बाज़ार में इलाही भिखारी नज़र ईंदा आहिनि रमज़ान शरीफ़ में, ईअं मस्जिदनि में बि ऐलान, दवा जा लिस्ट ॾेखारना ऐं एक्सरा ॾेखारना, ई मतिलबु तक़रीबन नकली प्रोफेशनल अहिड़ो लेक्चर ॾींदा आहिनि कि माण्हू मतिलबु जेको दुखी हूंदो त हू त बोली न सघे न, त रोए, जो प्रैक्टिस न हुए, ही स्पीच कंदा आहिनि, त पहचान थी वञे थी जेका नकली हूंदा आहिनि। तो जेको नकली हुजे उनके भीख ना ॾियणी खपे। ख़बर आहे कि प्रोफेशनल आहे, नकली आहे, पेशावर आहे, तो उनके भीख ॾियणो जेको गुनाह आहे,
કે એ ગુનાહ કરી રહ્યો है अवां ॾींहं ॾींहं जी मदद करी रहिया आहियूं। न मस्जिद में भी भिखारी अगर सच्चो भिखारी है उनके भी मस्जिद में भीख ॾियण जी मुमानत है, मना है। उलमा फरमाइंदा आहिनि, बहारी शरीफ में लिखो है कि अगर मस्जिद में 1 पैसा मस्जिद के साइल को दिया तो बाहर निकलकर 70 पैसे कफारे में खैरात करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि सैयद फैमिली को फितरा और ज़कात दे सकते हैं, और ये भी इरशाद फरमा दिए कि सैयद फैमिली फितरा ज़कात किसी गैर सैयद को दे सकते हैं। सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, दे दी तो नहीं अदा होगी, फितरा भी नहीं दे सकते। और सैयद पर अगर ज़कात फ़र्ज है तो वो भी सैयद को नहीं दे सकता, उसको गैर सैयद ही को देना होगा जो हकदार है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यात्रा साहब से मेरा सवाल ये है कि अंदाजे से कोई ज़कात निकाल सकता है या नहीं, बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। पूरा हिसाब करना होगा अंदाजे से, तो नफ्स है ना, माल देने में थोड़ा, माल देता है तो आह करके देता है, लेता है तो वाह करके लेता है, तो नफ्स भूल खिला देगा। इसलिए वो एक्यूरेट ज़कात निकलनी फ़र्ज है। हाँ, अगर किसी ने गिने बगैर सारा ही माल दे दिया तो उसकी ज़कात हो जाएगी। ज़कात की ये सब गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बुज़ुर्गों का कौल तो मिलता है कि शरीयत ने 2.5% ज़कात मुकर्रर की है, हमारी 100% ज़कात है, हम रखते ही नहीं है। और तसव्वुफ़ की एक तारीफ़ लिखी गई है कि तसव्वुफ़ खाली हाथ दिल की खुशी का नाम है। न पल्ले कोड़ी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, दिल मुतमईन है, खुश है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। अब ये कि पूरा माल तो गिनना पॉसिबल नहीं होता, इतना लोगों के पास माल होता है। तो अगर ऐसा है कि अगलब गुमान कि जो इसको पता हो कि मैंने ज़्यादा ही गया कम नहीं गया, इस सूरत में असल में एक तो क्लोजिंग तो हर कोई करता ही है, ऐसा नहीं होता कि अपने माल को ये ऐसे ही जो है वो ना छोड़ देते हों। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि ना होता हो। क्लोजिंग आमतौर पे हर एक की होती है, हिसाब लगाते हैं साल के आखिर में। और अगर वाकई ऐसी छोटी मोटी बाज़-औक़ात चीज़ें होती हैं कि जिनकी क्लोजिंग भी मुमकिन नहीं है, या वाकई किसी का कारोबार इतना फैला हुआ है, तो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका जाए, जिस पर इसका दिल जम जाए कि वाकई यकीन के दर्जे में हो गया है कि ये मेरा ज़्यादा ही गया, तो फिर ठीक होगा। सब अब ये जो कह रहे हैं ना कि जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, उसकी सालाना ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इनकम स्टेटमेंट इसका बनता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें उनको लेनी पड़ती हैं, वरना उनको अपने बिजनेस का भी पता नहीं चलता कि हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है। तो जनरली तौर पे तो ये होता ही है कि बड़े लोग, बड़े कारोबार करने वालों के बाकायदा ये अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े ही मेंटेन होते हैं, वरना वो उनको अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर ये देखें कि हम कैसे हैं, तो इन्होंने कितनों को उधार दिया हुआ होता है, इतना उधार दिया होता है। कभी ऐसा बहुत मुश्किल है कि इन्होंने उधार दिया और बोले यार इतना हम उधार देते हैं, 2-4 एंट्रियाँ तो रह ही जाएंगी ना। उधार देने वालों की कभी एंट्रियाँ नहीं रहती, बल्कि वसूल करने के लिए सारे स्टेटमेंट बना कर रखते हैं। तो हम मतलब ज़न्ने गालिब यकीन के दर्जे में हो, और ऐसा हो कि ज़्यादा जाए कम न जाए, इतना दिल मुतमईन हो, नियत साफ मंजिल आसान। बचाने के लिए वो चक्करबाजी करेगा तो अल्लाह पाक को पर तो सब रोशन है। तो यूं ज़कात हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, मैं जो चीज़ याद करता हूँ उसी टाइम याद तो हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द मुझे भूल जाती है। चाहिए कोई दुआ क्यों ना हो, उसके लिए रहनुमाई फरमा कर मुझे याद करने वाला कोई वजीफ़ा बताएं। क़ुव्वत हाफिज़ा के लिए बहुत सारे औराद हैं। एक विर्द
یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. اللہ کرے گا حافظہ مضبوط ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا نہ کی ہو لیکن تراویح باجماعت ادا کی ہو تو کیا وہ وتر بھی باجماعت ادا کر سکتا ہے؟ بہتر یہ کہ وطر الگ سے پڑھے. اگر باجماعت پڑھ بھی لیے تو گناہ نہیں ہوگا, ہو جائے گی وطر. کل ایک یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ آئی لائنر لگانا آنکھ میں. اچھا, آئی لائنر الگ چیز ہوتی ہے, لینس الگ ہوتے ہیں. تو میں نے کل آئی لائنر کا بیان کیا تھا کہ وہ اوپر کی طرف لگتا ہے تو وہ آنکھ میں لگتا نہیں ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شاید کسی کو غلط فہمی اس طرح ہوئی ہو کہ لینس جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. لینس کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ جو لکوڈ والے ہوتے ہیں, تر ہوتے ہیں, ان کو لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لائنر الگ چیز ہے, لینس الگ چیز ہے. لینس لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا. لائنر جو آنکھ کے اوپر لگایا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. لائنر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لینس اگر آنکھوں میں لگا لیے تو اگر لینس میں کوئی لکوڈ لگا ہوا ہے تو دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر لینس ڈرائی ہے, خشک ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے تعلق سے کچھ عوامی غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ ان کو تشویش بھی ہوتی ہے, تو چاہ رہا تھا کہ چند سوالات جو آئے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیے جائیں. کیا سگریٹ کا دھواں منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں یا کوئی سا دھواں کھینچا, روزہ بھی یاد ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہ گار ہوگا, روزے کی نورانیت چلی جائے گی, روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا, غلطی سے اترا, کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے, جو کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے, اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے, تو بچنا چاہیے. سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے. اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. پھر اس کی تفصیلات ہیں تو وہ فیضان رمضان میں دیکھ لیجیے. روزے کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جو ہم جی روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر لینس پر لکوڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا. اگر لینس خشک یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ضرورت ہے کہ تو پھر چک زبان سے ٹچ کیا جیسے, تو ٹیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا. پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا. بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ہے. ڈکار کے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ ہے. آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی. مسافر پر کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اب سفر آسان ہوتے ہیں, ہوائی جہاز میں کوئی محسوس نہیں ہوتا, گھر میں اے سی ہونا ہو, ہوائی جہاز میں تو اے سی ہوتا ہے,
चलना फिरना पड़ता है। एक शख्स की सहरी के वक्त तबीयत सही नहीं रहती मगर दिन में तबीयत उसकी दुरुस्त हो जाती है, तो इस हालत में वो क्या करे, रोज़ा रख ले? अब इसकी फिर वही तफसील है कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तब तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है कि बाद में कज़ा कर ले। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे रोज़ा न रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी, रोज़ा रखना होगा। फिर ये भी बता रहे कि दिन में तबीयत सही भी हो जाती है, तो फिर इसकी अलामत है कि रोज़ा तो इसको रखना चाहिए, रोज़ा फ़र्ज रहेगा। रोज़े के दौरान ज़्यादा सोने से क्या कुछ रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? रोज़े पर इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सारा दिन भी अगर सोया रहे बंदा नमाजों के अलावा और दीगर ज़रूरियात के अलावा, तो रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जागे ताकि रोज़े का पता चले ना। पता ही ना चले तो फिर बहुत सारी जो मसलियतें होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। रोज़े में गुनाह हो जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? गुनाह से रोज़े में कराहत, असल में बहुत आम सवाल है। एक तो गुनाह वो है कि जो उससे रोज़ा टूटेगा नहीं, कराहत आएगी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा काम किया कि जो रोज़ा तोड़ने वाला गुनाह है तो उससे गुनाह भी होगा। शराब पीना भी गुनाह ही है, पिया तो टूट जाएगा रोज़ा। आपने फरमाया औरत के मखसूस अय्याम शुरू होते ही इसका रोज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब वो किस हालत में रहे? यानी अगर तो रोज़ा टूट गया उसका तो चूँकि अब रोज़े की अहल ही ना रही, तो इस सूरत में उसे इजाज़त तो है कि वो खा पी सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि सामने ना खाए। और अगर उस वक्त ख़त्म हुए इसके अय्याम और दिन अभी बाकी है, तो चूँकि रोज़े की एक तरह से अहल है, तो अब इसको दिन रोज़ेदार की तरह गुजारना होगा। और क्या इन रोज़ों की कज़ा है? जी हाँ, मखसूस अय्याम में जो रोज़े छूटे इनकी कज़ा फ़र्ज़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हसीब है और मैं ये मेरी अहले सुन्नत की ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिन इस्लामी बहनों को ज़्यादा सूरतें नहीं आती, क्या वो कुल अल्लाह अहद बार बार पढ़ सकती हैं? सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा भी पढ़े और कुल हुवल्लाह शरीफ से सारी नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर एक से ज़्यादा सूरतें आती हैं तो फिर फ़र्ज़ में क्या हुक्म होगा इस्लामी बहनों का? हाँ, ये कि फ़र्ज़ में ये कि वही दो सूरतें सूरह फातिहा के बाद एक सूरत पहली रकात में दूसरी में बदल के पढ़े, दो दो रकातों में सूरतों की तब्दीली होगी, तो वरना मकरूह तंज़ीह। मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा, गुनाह इसमें नहीं होता, लेकिन बचना बेहतर होता है। मोहम्मद सिकंदर अत्तारी बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि हामला औरत रोज़ा रख सकती है? अगर रख सकती है तो उसको कितना सवाब मिलेगा? 2 जान का सवाब मिलेगा सुना है हमने, रहनुमाई फरमा दें। हामिला रोज़ा तो रखना ही होगा, इसको फ़र्ज़ है इस पर, जबकि कोई वही सूरत ना हो कि इसकी जान का ख़तरा है, इसके बच्चे की जान का ख़तरा है, कोई सी सूरत है तो वो एक अलग इजाज़त की सूरतें होंगी, वरना ये कि रोज़ा तो रखना है, उसको भी फ़र्ज़ है। अब अगर सवाब तो यूँ होता है कि जैसे जो अमल जितना दुश्वार होता है ना, इतना उसको सवाब ज़्यादा मिलता है। अफ़ज़लुल अअमाली अहबज़ुहा, हदीस पाक में कि अफजल तरीन अमल वो जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। अब ये कि एक आम नॉर्मल औरत है उसको रोज़ा रखने में कम तकलीफ़ होती है, और जो इस तरह हामिला है तो उसको तकलीफ़ कुछ ज़्यादा अगर होती है रोज़े में, तो और फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रही है, तो यूँ इसका सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए यह कि 2 जान का सवाब मिलेगा। इनके अंदर का बच्चा भी रोज़ा रख रहा है, बाप रे बाप, वो तो बच्चा कैसे रोज़ा रखे, पता कैसे चलेगा कि बच्चा रोज़ा रख रहा है या नहीं रख रहा है? कि बच्चे को तो कुदरती निज़ाम जो है अंदर ग़िज़ा का, वो उसकी माँ के पेट में मिल रही है ग़िज़ा, कि बगैर ग़िज़ा के जिएगा कैसे? तो उसको तो वो तो रोज़ा रखेगा नहीं, तो फिर सवाब मिलेगा कैसे? तो अपनी जान का ही सवाब मिलेगा। मैं समझा तो जहान का सवाब। अच्छा, ये इसी तरह एक सवाल आया है कि वो कह रहे हैं कि वो एक औरत अगर हमला है और वो रोज़ा नहीं रख सकती तो इसका कोई कफ़ारा है?
ایسی حاملہ کہ جو مطلب جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو اگر یہ روزہ نہیں رکھ پا رہی بعد میں قضا کرے گی، کفارہ نہیں ہے. توڑنے کی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت میں توڑنے پر بھی کفارہ نہیں ہے. عبد الوہاب بھائی کہتے ہیں کہ میں جس امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں تو کیا میں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں جبکہ وہ مستحق ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں. تراویح میں حافظ صاحب کے پیچھے اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اور وہ قراءت میں بھول بھی کرتے ہوں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ ارادتاً بھول کریں گے تو گناہگار ہوں گے. سامع رکھنا تو واجب نہیں ہے. سننے والا ہمارے ہاں یہ عرف ہے کہ سامع رکھا جاتا ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ سامع جو ہے وہ اس کی اصلاح کرتا رہے گا بھولے تو. اب جیسی غلطی ہوگی جب اسے پتہ ہے کہ میرا اتنا مضبوط قرآن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسے یہی چاہیے کہ وہ سامع کو مقرر کرے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا غلطیاں وہ کر جائے گا. یا پڑھانا ہی کیا ضروری ہے؟ نہ پڑھا کسی کے پیچھے پڑھ لے. عام مقتدی کو تو نہیں پتہ چلتا ہے نمازی کو کہ امام صاحب نے کہاں غلطی کی ہے یا امام صاحب نے کتنی آیتیں چھوڑ دی ہیں. تو اس میں ایک تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ حافظ صاحب کو یہی احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے اگر اپنے اوپر اتنا نہیں ہے کانفیڈنس، کہ بعض تو ہوتے ہیں واقعی ان کا حافظہ اور ان کا حفظ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی سامع کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ظاہر غلطی تو ہو ہی سکتی ہے. ورنہ بعضوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں غلطیاں آئیں گی تو انہیں تو سامع کو مقرر کرنا ہی چاہیے، اور یہ کمیٹی کا کام ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہی سامع کو مقرر کرتی ہے. یعنی بغیر سامع کی بھی اب ہو رہی ہوں گی نا تراویح کہیں کہیں. بعضوں کو اللہ پاک نے ایسا دیا ہوتا ہے کہ وہ واقعی ان کی غلطی نکلتی ہی نہیں ہے، مشکل سے یہ سب معاملہ ہوتا ہے، عام طور پہ ضرورت ان کو پڑتی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ سامع موجود ہوتا ہے. وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً سامع اپنا قرآن پکا کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ہر ایک حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ صرف اپنا قرآن کو اور اپنے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی سماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ امام صاحب کی اصلاح کے لیے. ایسا بھی مجھے پتہ چلا آج ہے. کل تو بس یہ پڑھانے والے جو نا وہ کم اور سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، کہ ہر ایک پڑھا تو سکتا نہیں ہے، تو سننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. سننے میں حفاظ تو ہوتے ہی ہیں ظاہر ہے. تو وہ اب ان کو سامع کا نام دے نہ دے، ہمارے سامع وہ ہوتا ہے جس کو کمیٹی مقرر کرتی ہے کہ صرف یہ غلطی بتائے گا، پھر اس کا بھی نذرانہ ہوتا ہے. جیسے حافظ صاحب کا ہوتا ہے نا، اس کو بھی کچھ نہ چھینٹ پڑ جاتی اس پر بھی. روزہ کس نیت سے رکھنا چاہیے؟ فرض کی نیت سے یا اللہ پاک کی محبت کے لیے؟ فرض کی نیت کرے. نفل بھی تو اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے. کسی نے کوئی چیز چھپا لی، اب وہ پوچھ رہا ہے چھپانے والے سے یا تمہارے پاس ہے، تو وہ مذاق میں منع کر دیتا ہے نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. تراویح میں اتحیات نہیں پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کیا کریں؟ اتحیات پوری کر کے سلام پھیرے گا. روزے میں پریگننٹ عورت کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ بچوں والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے کیا نہیں؟ اگر اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تب تو وہ روزہ بعد میں قضا کرے. لیکن یہ دودھ میں تو ابھی اس کو فیڈر سے بھی گزارے ہو جاتے ہیں، اور متبادل صورتیں ویسے بھی عام طور پہ عورتیں مستقل پورا دودھ تو پلاتی نہیں ہیں، فیڈر ہی پر آج کل تو ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو اس لیے وہ روزہ تو رکھنا ہوگا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سحری کے بعد عموماً عادت ہوتی ہے کہ لوگ پیسٹ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو اور بعض اوقات وہ ماؤتھ واش کر لیتے ہیں. تو روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں تو سحری کے بعد بھی مطلب ہے نا بہت ٹھنڈک منہ میں اور اس کا ذائقے کی کیفیت ایسا لگتا ہے ذائقہ آ رہا ہے، حالانکہ اچھی طرح کلی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ذائقہ آ رہا ہے یا جو اس کا پیسٹ کا جو ذائقہ منہ میں رہتا ہے، کیا اس سے کیا روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بار بار تھوک آتا ہے، تو اگر وہ اس کو نگل لیا تو مسئلہ ہوگا. کیا اگر اس کو نگل لیا تو کوئی روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ اگر رات میں کیا سحری کے بعد، تو سحری تو جلدی بھی کرتے ہیں نا، تو رات میں کیا پھر تو نو پرابلم، اگر وہ کوئی پیسٹ نیچے بھی اتر جاتی ہے تو. اور اگر صبح صادق ہو گئی
اور اب پیسٹ کے اثرات ہیں منہ میں ٹھنڈک ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر بچپن کا کوئی 12 سال کے نیچے والا اگر کوئی واقعہ ہمیں یاد ہو جس میں ہم نے اپنا روزہ کسی ضد کی وجہ سے یا تو پھر روزہ جو ہے لگنے کی وجہ سے ہم نے روزہ توڑ دیا ہو، اب اگر وہ ہم جب کہ بالغ ہو چکے ہیں، اب اگر وہ یاد آ جائے تو کیا وہ روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا؟ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ نابالغ نے روزہ توڑ بھی دیا تو اس کو قضا کرنا ضرورت نہیں اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد سوئم رضا تاری ہے، میں راولپنڈی چکلارا اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی کھانا کھا لیں، آپ کا چڑیا روزہ ہے، کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مندی پورشت فرمائیے۔ آپ کا چڑیا روزہ، چڑیا روزہ یہ تو نئی اصطلاح ہے میرے لیے۔ نہیں تو روزہ رکھوایا ہے بچے کو تو کھانا تو نہیں اس کو کھلا سکتے، اگر کھلا دیا تو پھر روزہ اس کا ہوا نہیں، پھر اس کو یہ نہیں کہیں کہ روزہ ہے۔ اب وہ دعوت ہے، پہلا روزہ ہے، تقریب ہے اور مطلب دھوم مچی ہوئی ہے اور تحفے تحائف وصول کر رہی ہیں اور بچے کو چپکے سے کھلا دیا اور پھر کہتے رہے کہ اس کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ کا گناہ اور عذاب بھگتنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ بہرحال لے کے روزہ رکھوائیں اتنی عمر میں اس کو پہلا کہ وہ برداشت کر سکے اور اس کی صحت پوزیشن دیکھ لے، ورنہ آپ چپکے سے کھلا دیں اور سب سمجھیں روزہ اور سب کو آپ بولیں روزہ ہے اس کا، اس کو بھی بول دیا، بولنا نہیں کہ میں نے پانی پیا تھا۔ یہ تو جھوٹ بھی اور اس کی غلط تربیت بھی ہے بچے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں چوٹ لگ جائے اور اس میں سے زیادہ مقدار میں خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ خون زیادہ نکلے یا کم نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ اگر کمزوری نہیں آتی ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کمزوری میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ذرا دشواری ہو جائے گی روزہ گزارنے میں۔ بالوں میں تیل لگانا روزے میں جائز ہے کہ نہیں؟ ہے جائز ہے، بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں روزے میں، دن رات وہ 12 بجے کے بعد نہیں لگا سکتے، اور اس طرح عوام کی باتیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم نماز عشاء کے وتر صبح تہجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم صبح نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وتر نماز عشاء کے وتر پڑھیں گے یا پہلے پڑھیں گے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے گا۔ صبح سے مراد یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے، تو اگر فجر شروع ہونے سے پہلے ہے اور آپ اطمینان بھی ہے کہ میں وتر پڑھ لوں گا، تب تو بہتر بھی یہی ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ تو اس میں پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے، یہ بہتر ترتیب ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور جو کوئی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ اور دیگر عطیات دے ان کے لیے آپ کی کیا دعائیں ہیں؟ میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا۔ اللہ پاک قبول فرمائے جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ اپنے جو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اچھی نیت ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ادا کر رہا ہوں، اصل نہیں تو یہی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ میں نیت نہیں تھی ویسے ہی دے دی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں یہ ایک فیسیلٹی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا ہے حقدار، اس کو دی ہے، نیت نہیں دی، پتہ نہیں تھا اس کو، تو اب یہ کہ اگر اس نے ابھی تک اس کو خرچ نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کر دیا، تو اس نیت اب بھی ہو سکتی ہے، بھلے اس کے ہاتھ سے نکل گئے پیچھے، یہ اس میں زکوٰۃ میں فیسیلٹی ہے۔
باقی مزید نیتوں کے تعلق سے کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے. البتہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دیں گے اس کی دل جوئی تو ہوگی، مسلمان کی دل جوئی کروں گا، مگر فرض کی نیت ہونی ضروری ہے. اور اس کی حاجت ہوتی بھی ہے، بعض کو نہیں بھی ہوتی ہے، متحقق نہیں ہوتی حاجت. تو شکر کا پہلو ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت دی ہے، یا میرے لیے اللہ پاک نے ایسا کیا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ شکر تو ہر عبادت میں ہے. سانس لینے میں بھی شکر ہے کہ اللہ نے سانس لینے کی توفیق دی، باہر نکلا تو باہر نکالنے کی بھی سعادت دی. اگر یہ سانس اندر رک جائے تب بھی بندہ مر جائے، نہ لے پائے تب بھی مر جائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مچھر ہو جاتے ہیں جیسے مسجد میں بھی، تو اس سے کس طرح احتیاط کی جا سکتی ہے؟ اور کپڑے اگر خون آلودہ ہو جائیں تو کپڑے دھونے ہوں گے؟ یعنی یہ مچھر کا خون جیسے ناپاک ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مساجد میں جیسے مچھر ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے مساجد میں اسپرے کے تعلق سے اور نماز کے مسائل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، پہنے کے قابل نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے. اور اب مچھر کی احتیاط کے لیے مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں. تو ایسی دوا مسجد میں چھڑکی جائے کہ جس میں بدبو نہ ہو اور انسان کے لیے سانس میں جانے سے نقصان نہ ہو. اور یہ انسان کے لیے شاید نقصان دہ تو ہوتی ہوگی، اب اس کی کیسے پتہ چلے کہ سانس میں جائے گی تو انسان کو نقصان نہیں کرے گی. مگر بدبودار دوا مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار ہو یا نارمل ہو جس میں نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو. باقی یہ کہ پاؤں میں جرابیں پہن لے اور پوری آستین کا کرتا پہن لے تو کسی حد تک بچت ہو جائے. اتنے وہ ٹی شرٹ اس طرح پہنو گے پھر مچھر کو بھی دعوت دے دو، یہ بھی موج کرے. آپ لوگ بھی تو مال کھاتے ہو، آج مچھر کا موقع ہے کہ وہ خون چوسے. اگر یہ سنت کے مطابق لباس پہنیں گے نا انشاءاللہ وہ مچھروں کا سلسلہ کم ہوگا. دوسرا یہ کہ سفید لباس پر مچھر کم آئے گا. مچھر آتا ہے اندھیرے میں، مکھیاں آتی ہیں اجالے میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو سفید پر مچھر کم بیٹھے گا، اور کالا یا ڈارک کپڑا ہوگا نا تو اس پہ مچھروں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اپنے پاؤں میں بھی جرابیں پہن لیں، موزے، تو بھی بچت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی دستانے پہننا چاہے ہاتھ کے موزے تو اس کی بھی اجازت ہے، پہن سکتے ہیں نماز میں. تو یوں مطلب یہ کہ آپ محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل خاص کر پڑھنے چاہیے. رہی فرض نمازیں، اگر مسجد موجود ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مجبوری شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے ایسی مجبوری نہیں ہے تو نماز با جماعت فرض پڑھنا یہ تو واجب ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. اور اگر کوئی ایسا عذر ہے، مجبوری ہے، یا مسجد ہی نہیں ہے پورے گاؤں میں، شہر میں، باہر ملکوں میں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی وہاں مسجدیں کم ہوتی ہیں یا پورے شہر میں نہیں ہوتی، تو اب یہ کہ گھر میں ہی پڑھتے ہیں لوگ نماز، گھر میں پڑھے. مسجد بیت گھر میں بنانا ویسے بھی سنت ہے. ایک کچھ جگہ مخصوص کر لے کہ یہ مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد ہے، تو اس میں نماز پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو یہ دانتوں میں جو خلل کرتے ہیں تو اندر سے جو ریشہ یا روٹی وغیرہ جو پھنسی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اسے کھا جائے یا تھوک جائے؟ بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 382. کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکلا بہتر ہے کہ اسے پھینک دے، اور نکل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں. روزے میں خلال اگر کیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو تو پھینکنا ہوگا.
اب باरीक छोटा सा और मुंह के अंदर का है, तो उसको अगर निगल गया तो उसमें कि चने जितना हो, मुंह में पहले से सहरी के वक्त का है, तो चने जितना या चने के बराबर या इससे ज्यादा हो तो रोजा टूटेगा निगलने से। कुछ लोग खिलाल करते हैं तो बड़ा मतलब कि वो अजीब व गरीब सा माहौल होता है सबके बीच में, बस वो इतना मुंह खुला होता है, वो घुमा रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब व गरीब सा फील होता है सामने वाले को कि यार ये मतलब सारे सबके सामने हो रहा होता है। तो एक तो ये कि सबके सामने करते हुए एहतियात करें, वरना आजकल ये एक तरीक़ेकार देखा है कि मुंह पर हाथ रखकर ये खिलाल कर रहे होते हैं, जिससे कि ये अजीब व गरीब मुंह नहीं बनता, वरना फिर बाद होगा तो खिलाल भी अंदर में कोई बिस्किट फंस जाए या कोई ऐसी बोटी फंस जाए तो पूरी उंगली डालेंगे और पूरा अंदर में जो है ना घुमाएंगे, सामने वाले को काफ़ी कराहियत और अजीब व गरीब सा मतलब कि फील होता है। तो कुछ वो अंदाज तरीक़ेकार ऐसे रखें कि वो सामने वाले को वो कराहियत ना हो। इसके सामने ना यहाँ करे ना, कैमरा यूँ कर दे, कैमरा करते हाँ सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप सुधारेंगे, कैमरा यूं सुधार देगा कि आप देखते रह जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि किसी के यहाँ बोटी या कुछ सब फंस जाता है ना, तो उनके यहाँ है कि वो मैंने नोटिस भी किया, वो अर्ज भी की है, ये ऐसे मतलब वो साउंड बाजी कर रहे होते हैं कि बस वो सलियारी ऐसे लक्षण होते हैं जो बचपन से होते हैं और ये निकलते नहीं है, हम इसको लक्षण बोलते हैं। तरह तरह के लक्षण होते हैं, अब बुच करते रहते हैं अंदर। इनको भी खुद भी पता नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ। नमाजों में कभी यूं करें, कभी उसमें भी देखे मैंने, नमाजों में भी एक्शन करते रहते हैं। कमर में दर्द का कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं, और मैं चाहूँगा कि इसके ताल्लुक से कुछ एहतियातें भी अगर इरशाद फरमा दें हम रूहानी इलाज के साथ साथ। चलते फिरते या गनीयू या गनीयू या गनीयू पढ़ते रहें, ये हर दर्द के लिए मुफीद है, कमर का दर्द हो या और कहीं और का। एक तो ये है, और अब कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है, शायद इसकी वजूहात में से एक तो स्कूटर और स्पीड ब्रेकर की कसरत। कार स्कूटर स्पीड ब्रेकर में हर वक्त आदमी की तवज्जो नहीं रहती कि वो थोड़ा स्पीड संभाल ले, बाद वो जा रहा है स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो फिर थोड़ा जंप लगता है, इससे भी झटके आते आते हो सकता है कमर का दर्द होता हो। कराची में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये स्पीड ब्रेकरों की वजह से और स्कूटर चलाने की वजह से, तो स्कूटर से बच नहीं सकता आदमी, मजबूरी है। सबसे ज़्यादा हादसे जानलेवा स्कूटर ही के होते हैं। सारी सवारियों में महफूज सवारी हवाई जहाज की मानी जाती है और ख़तरनाक सवारी स्कूटर की मानी जाती है। बाहर मुल्कों में स्कूटर कितनी, अरब ममालिक में स्कूटर पर मैंने नोट किया कि स्कूटर के लाइसेंस भी नहीं होते। अच्छा, स्कूटर है ख़तरनाक, ये स्पीड से कारें और जा रही हैं, उसके बीच में आ जाती है, तो ये फिर गए काम से। हमने मतलब मक्के मदीने में ये पता चला था कि स्कूटर ले लें तो ताकि वो आसानी हो, फिर औने पौने दाम बेच दें वापसी में काफिले की। तो उन दिनों पता चला था कि यहाँ स्कूटर का लाइसेंस नहीं होता, स्कूटर अगर चलाते हुए रोड पे पुलिस ने देख लिया तो छीन ले लेते हैं स्कूटर, इस तरह का सुना था, ले लेते हैं। अब हो सकता है कानून बदल गया हो, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। स्कूटर के हाथ से अब काफ़ी मुल्कों में हेवी बाइक का रुझान है, और वो जो टेक अवे करते हैं, जो सामान घर पहुंचाते हैं, वो मोटरसाइकिलों पर होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें हैं। और कई ऐसे दुनिया भर में ममालिक है जो अगरचे बज़ाय तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन चूँकि ट्रैफिक लोड बहुत होता है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि शायद सड़कों पर मोटरसाइकिलें ज़्यादा और गाड़ियाँ हमें कम नज़र आती हैं। मगर उन तमाम ममालिक के अंदर मोटरसाइकिल चलाने के ताल्लुक से जो रूल बने हुए हैं, पाँव में हत्ता के ये गार्ड पहनते हैं और हेलमेट लाजिम है, पीछे की जो सवारी उसके लिए भी हेलमेट लाजिम होता है, और वो इस तरह के गड़े भी नहीं होते जिस तरह के हमारे यहाँ गड़े होते हैं। तो ये चीज़, लेकिन ये कह सकते हैं कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें
بہت زیادہ اس وقت بائک کا استعمال ہے، موٹر سائیکل کا استعمال ہے، اور ہے چونکہ وہ رش کی وجہ سے بھی یہ زیادہ مطلب جلدی پہنچا دیتی ہے اور سستی پڑتی ہے مینٹیننس وغیرہ کی وجہ سے یا پیٹرول وغیرہ کی وجہ سے، تو یوں یہ ہے۔ مگر وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو گڑھوں پر، اور یہ جو ہمارے یہاں تو پھر ایسے موٹر سائیکل چلاتا ہے نا جیسے کہ یہ بہت ماہر ہے، موت کے کنویں میں بھی چلا سکتا ہے، تو یوں کھڑا ہو جائے گا، اور یہ ساری حرکتیں وہ بیچارے کرتے رہتے جس سے کہ کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، اسپائنل کارڈ کا پرابلم جیسا آپ نے فرمایا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے اس پہ بیٹھنے کی بھی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات آدمی جو ہے نا یوں کرسی پہ بھی یوں نکل کے یوں بیٹھتے ہیں اور پیچھے سے سارا گیپ خالی ہو جاتا ہے، تو ہر چیز کو احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کمر کے درد سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، جو روحانی علاج امیر سنت نے عطا فرمایا ہے اللہ پاک اسے بھی ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔